بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو 2 ویلاگ کے ذریعے اطلاع دی تھی، ایک 2 ہفتے پہلے اور ایک 4 ہفتے پہلے کہ عراق میں لیلوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور اس ویلاگز کے بعد مختلف جگہوں سے ہمیں ٹیلی فونز بھی موصول ہوئے، SMS بھی موصول ہوئے، عراق کی طرف سے بھی، یہاں عراق میں موجود پاکستانی قونصل خانے بس کی طرف سے بھی، اور اس کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے عراق میں مقیم غیر قانونی طور پر جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے، کہ جس میں وہ لیلے بھی ہیں، مزدور طبقہ بھی ہے، اور جو بزنس مین بھی ہیں ان کے لیے کیا خبر آئی ہے، اور ان کو ایک آخری موقع دیا گیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ کی طرف سے صدارتی آرڈیننس معطل کرنے کے باوجود بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، وہ کیا وجوہات ہیں، وہاں کے حالات اتنے زیادہ کیوں خراب ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم عراق کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے اور مختلف موضوعات کی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو بات ہے جناب عراق میں مقیم جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح کی اب سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تو اس میں جب اس مسئلے کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کا ایکشن لیا گیا الحمدللہ، اور 24 دسمبر تک عراق کی طرف سے، عراق حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو آخری موقع فراہم کیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر موجود ہیں وہاں۔ اس حوالے سے ایک عراق کی طرف سے ان کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا، جس کو پھر غیر سرکاری طور پر ترجمہ کروا کے اردو میں بھی جاری کیا گیا، تاکہ جو لوگ عربی نہیں سمجھتے یا انگریزی نہیں سمجھتے ان کو آسانی سے اس کا پتہ چل سکے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ درخواست کو مزید آسان بنانے کے لیے سفارت خانہ جو پاکستان ہے اس نے بھی اس میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کیا، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ سفارت خانہ پاکستان میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کو اگر آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں کون کون لوگ ہمارے بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں سفارت خانہ پاکستان نے ان کی ہدایات کو مزید آسان کرنے کے لیے اس میں ایک غیر سرکاری طور پر اردو ترجمہ کروایا اور وہ بھجوا دیے۔ اب انہوں بتاتے یہ ہیں کہ آپ نے ایک پورٹل پر جانا ہے، عراقی حکومت نے ایک UR پورٹل دے دیا ہے، اور وہ UR پورٹل کھولنے کے لیے بڑا آسان ہے، ur.gov.i پہ جائیں گے اور آگے آپ کھولیں گے تو وہ آپ کا لنک کھل جائے گا۔ وہاں آپ کو آسانی کے ساتھ وہاں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور وہاں اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا ہے۔ جب آپ کا وہاں اکاؤنٹ بن جائے گا تو پھر آپ نے وہاں اپنی معلومات جو ان کو دستیاب ہیں، جو وہ اس میں ہیں، ان کو آپ انٹر کرتے جائیں۔ ان معلومات کو انٹر کرنے کے بعد آپ ان کو سیو کر لیں، اور ان کو ساری چیز دستاویزات جو ان کی ضرورت کی ریکوائرمنٹ کی ہیں انہوں نے وہاں خانے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ اپلوڈ کریں اور ان کو سیو کر کے اس کو سیو کے اوپر کلک کر دیں۔ جب وہاں سیو ہو جائیں گے ان کے URL پہ تو آپ کو ایک میسج موصول ہو جائے گا، SMS آئے گا، اور یہ SMS اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ جب آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے تو اب آپ جو لوڈ فارم ہے نا، اپلوڈ فارم جو آپ نے وہاں سیو کیے تھے فارم، ان کو آپ اپلوڈ کر دیں، ان کے اوپر کلک کریں، اور آپ کو ایک دستاویز ملے گی، آپ کو ایک چیز سامنے آ جائے گی، اور جس میں آپ کی درخواست کا نمبر اور QR کوڈ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہوگا۔ تو آپ اس کو اسکین کر سکتے ہیں، اور آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں، اور آپ اس کو موبائل میں محفوظ کر لیں، سارے آپشن موجود ہیں، اور یہ آپ کے درخواست کے اسٹیٹس کو ظاہر کرے گی، اور اس کا فالو اپ لینے کے لیے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ اب آپ کی درخواست جب ہو گئی ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے اور کس طرح اس کو بہتر بنایا جائے۔ پھر آپ کو ایک SMS موصول ہو جائے گا، اور جو آپ کو درخواست کے مراحل اور آپ کی درخواست کے بارے میں آگاہ کرے گا، کہ اس SMS کے ساتھ آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے گا کہ کیا آپ کی درخواست کا پروسیس کیا ہے، پروسیجر کیا ہے۔ اب ڈائریکٹریٹ آف جو ریزیڈنسی افیئرز ہے اس نے کچھ باقی جو اس کا فیسوں کا جو طریقہ بتایا، کچھ فیسوں کے پہلے، بلکہ فیسوں سے پہلے ہم آپ کو ان کا دوسرا جو طریقہ کار ہے تصدیق کے جو ان کے مراحل ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہے، کوئی سال کا پروسیجر نہیں ہے، ڈیجیٹلائز انہوں نے بہت شاندار، بہت سپیڈی کام کا انہوں نے کر دیا۔ مثلا آپ ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی افیئر اور تصدیق کے ذریعے جو درخواست ہے اس کی وصولی ٹوٹل 10 منٹ میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ وزارت محنت سے جو آپ کی درخواست کی منظوری ہے، اور اس میں محکمہ محنت اور پیشہ ورانہ تربیت کے معاملات میں وہ بھی ٹوٹل 10 منٹ کا کام ہے۔ اسی طرح وزارت محنت سے جو منظوری کا معاملہ ہے، جو محکمہ سے ریٹائرمنٹ اور سوشل انشورنس کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹوٹل 10 منٹ کا کام ہے، کوئی بہت زیادہ لمبا کام نہیں ہے۔
تو اس پہ اسپانسر جو ہیں اور جو غیر ملکی ہیں ان کو مطلع کرنے کے لیے ایک ٹیکسٹ بھیجا جائے گا، اسپانسر کو بھی بھیجا جائے گا جو ہمارے پاکستانی ہیں، یا ظاہر ہے کہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، اور بھی تو وہاں غیر ملکی رہتے ہیں نا، اور جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، یہ تمام غیر قانونی لوگوں کے لیے ہے۔ تو جو بھی جس ملک کے بھی وہاں غیر قانونی لوگ مقیم ہیں، تو وہ ان کو اور ان کے جو اسپانسرز ہیں ان کو وہ ایک میسج موصول ہو جائے گا، اور اس میسج کے ذریعے ان کو بتایا جائے گا کہ وہ اپنا جا کے ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی افیئرز میں جائیں اور باقی جو طریقہ کار ہے اس کو مکمل کریں اور اپنی مخصوص فیس ادا کریں، اور فیس کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیا کس کام کی کیا فیس ہے۔ پھر جب آپ کا کام کو کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس پر وزارت محنت اور ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی افیئرز جو ہے وہ اس کی ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، تو وہ آپ کے کیس کو دیکھے گی، آپ کے درخواست کو قبول کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ظاہر ہے کہ ان کا ثواب زیدی اختیار ہے، تو اس کے مطابق وہ پھر آپ کی سارا کریں گے۔ اب جب درخواست کی جو تکمیل کے لیے ان کو آپ کے مزید جو درخواست وہ کاغذ درکار ہوں گے جو آپ کو ساتھ لے کے جانے پڑیں گے جب ہم میٹنگز میں جائیں گے، تو آپ کا پاسپورٹ ظاہر ہے، اور انٹری ویزا کہ جب آپ انٹر ہوئے تھے، اب اوور اسٹے تو آپ بعد میں ہوئے اور غیر قانونی کام تو بعد میں، ظاہر ہے کہ ایک دفعہ تو ویزا لے کے انٹر ہوئے ہوں گے تو وہ آپ کو ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ پھر اسپانسر کا قومی شناختی کارڈ، بعض جو آپ کے کفیل ہیں اسپانسر سے مراد ہوئے ہیں اس کا شناختی کارڈ اور رہائشی کارڈ وغیرہ قابل اطلاق، وہ اگر کوئی اس کے ذریعے کفیل کے زیر انڈر ہے تو تب، نہیں ہے تو پھر اس کا نہیں ہوگا، اگر ہے تو اس کی پھر ضرورت ہوگی۔ پھر اسی طرح غیر ملکی کارکن کے متعلق کوئی بھی مطلب جو وہاں موجود ہیں ہمارے پاکستانی یا دوسرے ملکوں کے جو غیر قانونی، تو ان کو اپنی سپورٹنگ ڈاکومنٹ میں پاسپورٹ اور انٹری ویزا کے علاوہ اور کفیل کے کاغذات کے علاوہ اگر اور آپ کے پاس کوئی ایسے کاغذات ہیں جو آپ کے کیس کو مضبوط کر سکتے ہیں تو وہ اس کو بھی ہائی لائٹ بھی اس کو آپ اپلوڈ کریں گے، وہ یا ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ان کو پیش کریں اور آپ کا کیس مضبوط ہو۔ اب جی مسئلہ آ گیا فیس کا کہ یہ سارے پروسیس میں فیس کتنی ہے، تو انہوں نے 5 لاکھ عراقی دینار اس کی فیس رکھی ہے کہ آپ نے اگر رہائش کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے ہو تو اس کی فیس جو ہے 5 لاکھ دینار ہے، جو اس میں، اور یہ پاکستان کا تقریباً 1 لاکھ روپے اور کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ریٹائرمنٹ اور سوشل سیکورٹی کے جو قوانین ہیں ان کا قانون نمبر 18 ہے، اس کے تحت جو مسائل ہیں اس میں جو ویلیشن ہے، جو ایشوز ہیں، تو 2023 کا جو ریٹائرمنٹ کے ان کے معاملات ہیں تو اس میں 7,50,000 عراقی دینار اس کی فیس ہے۔ اسی طرح سروس فیس جو ہے وہ بھی 1 لاکھ دینار ہے، اور عراقی دینار جو ہے نا وہ اس کے 2,50,000 عراقی دینار ہیں جو چھٹیوں کی گرانٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں ہوگی۔ شرائط اس کی کیا ہے؟ شرائط یہ ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کے جو ایڈجسٹمنٹ ہے یہ صرف ہوگی 25 نومبر 24 سے لے کے 24 دسمبر 24 تک، یہ انہوں نے کیا ہے یہ سارا سلسلہ، اس میں آپ کو ہوگا۔ اور سرکاری اداروں کے ساتھ کام کرنے والے جو ٹھیکیدار ہیں، اس کا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سرکاری اداروں کے ساتھ ٹھیکیدار کام کر رہے ہیں یہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا۔ اس طرح جو انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جو رجسٹرڈ انویسٹمنٹ کمپنیاں ہیں اور کمپنیوں کے جو ملازمین ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر عراقی شہریوں کے پاس انفرادی طور پر کام کرنے والے جو ہیں مزدور جو ہیں یا باقی جو لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور وزارت محنت اور سماجی امور کی طرف سے جو لائسنس یافتہ کمپنیاں ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے جناب کہ یہ آخری موقع ہے بالکل، اور اس آخری موقع کو آپ اویل کر لیں، اور دی ہوئی جو تاریخ ہے 24 دسمبر، اس سے پہلے یہ پروسیس جمع کرا دیں، اپنی فیسیں جمع کرا دیں اور یہ اپنے کاغذ جمع کرا دیں، پھر اس کے بعد ذرا پروسیس تو آگے چلتا رہے گا، لیکن 24 دسمبر سے پہلے آپ کو کرانا ہے، اور اگر یہ آپ نے کرا لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی آگے وہ پروسیس شروع ہو جائے گا، اور وہ اگر یہ نہیں کرائیں گے تو انہوں نے یہ بھی سختی سے کہا ہے کہ پھر زبردستی آپ کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا اور ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اپنے آپ کو لیگل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، تو اس سے جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں۔ دوسری جناب پاکستان کی خبر، اور یہ خبر ہے پاکستان کے شہر گوجرانوالہ سے، کہ گوجرانوالہ کی ایک عدالت نے جناب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کیوں کیے ہیں اور کس نے کیے ہیں، تو یہ جناب جو جوڈیشل مجسٹریٹ سدرا گل نواز نے ان کو گرفتار کر کے 12 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لیں اور 12 دسمبر کو ان کو پیش کریں۔ غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟
تو یہ جناب ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا 16 اکتوبر 2000 کو گوجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا تھا اس جلسے کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمہ درج تھا، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ جناب انہوں نے کنٹینر ہٹائے ہیں اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھائی ہے۔ اس کیس میں کچھ لوگ بری ہو چکے ہیں آلریڈی، خرم دستگیر صاحب، عمران خالد صاحب، سلمان خالد بٹ، یہ بری ہو گئے ہیں۔ تو پولیس نے رانا ثناء اللہ کو بے گناہ قرار دے دیا تھا 173 کی رپورٹ کرا کے، لیکن عدالت نے وہ رپورٹ جو ہے مسترد کر دی ہے۔ تو یہ ہے ان کی رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ایک بات۔ اب دیکھیں کہ یہ حکومت میں ہے، تو جب انہوں نے احتجاج کیا تھا تو ان کے اوپر پھر کیس بنے تھے اور وہ سارا معاملہ ہوتا۔ آج جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ شکوہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر احتجاج کیوں، آج ہمارے اوپر کیس کیوں مر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے دور میں بنائے تھے کیس۔ تو کیس جس دور میں بھی انسانی آزادیوں کے اور حقوق کے خلاف جو بھی بنتے ہیں تو وہ بات غلط بنتے ہیں، چاہے یہ حکومت بنائے، چاہے ماضی کی حکومت بنائے، چاہے جو بھی بنائے۔ تو بہرحال اور یہی شخصی آزادیاں جو ہیں یہ بڑا نقصان اور پریشانی ہے، ان کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کا مسئلہ آزاد کشمیر میں پیدا ہو کہ آزاد کشمیر میں ایک قانون بنا دی گیا صدارتی آرڈیننس، اور صدارتی آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ احتجاج کریں گے، کوئی جلسہ کریں گے، کوئی جلوس نکالیں گے، اپنے حقوق کے لیے کوئی بات بر کریں گے، حالانکہ آئین پاکستان اور دنیا بھر کے قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں پرامن جلوس کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کریں گے تو آپ کو 7 سال قید کی سزا ہوگی۔ اس حوالے سے جو وہ آپ کو پتہ ہے بجلی والے معاملے میں بھی لوگ نکلے تھے، تو پرچے درخت گرفتاریاں، یہ وہ اور معاملات میں۔ ابھی جو وہاں کی ایکشن کمیٹی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی، اس نے جناب کال دی، اور ان کی کال کے بعد پھر سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اس آرڈیننس کو عارضی طور پر معطل بھی کر دیا، لیکن اتنی کامیاب ہو گیا ان کی کال کہ کیا کہنے۔ آزاد کشمیر کی کال، اس کے تمام تعلیمی ادارے بند، تمام سڑکیں بند، ٹریفک بند، شہر بند، اور جناب وہاں میرپور میں، مظفر آباد میں، دھیر کوٹ میں، برنالہ میں، مطلب کوئی جگہ ایسی، نیلم میں کوئی شہر ایسا بڑا نہیں قابل ذکر جہاں ہڑتال نہ ہو اور شہر بند نہ ہو۔ تو یہ بڑی صورتحال ہے وہاں، اور پیشکش کی ہے وزیر اعظم انوار الحق نے، وہ جو وہاں کے آزاد کشمیر کے ہیں، کہ مذاکرات کی بھی پیشکش کی ہے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر تمام مسائل اچھے طریقے سے جو بھی حل ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ایک دفعہ پھر التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیا کریں، تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔